صبح کا سورج پوری طرح پھیل چکا تھا۔ علی آفندی اپنے کمرے کے آئینے کے سامنے کھڑا ٹائی باندھنے میں مصروف تھا۔ اس کی نظر بار بار بیڈ پر بے سوچ سی سوئی روشنی کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اس نے کھڑکی کے پاس آ کر پردے ہٹائے۔ سورج کی کرنیں روشنی کے چہرے پر براہ راست پڑیں تو وہ ہلکا سا کسبسائی اور پھر لحاف منہ پر اوڑھ کر ایک بار پھر سے نیند کی گہری وادی میں کھو گئی۔ اف روشنی، کیا ہو گیا یار؟ کم آن، اٹھ جاؤ، 7 بجنے والے ہیں۔ علی آفندی دوبارہ آئینے کے سامنے آیا۔ اس نے اپنے گھنے بال جیل کی مدد سے سیٹ کیے، خود پر برانڈڈ پرفیوم چھڑکا اور پھر پلٹ کر دیکھا تو وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ او گاڈ! وہ بے اختیار مسکرایا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے سے لحاف ہٹا کر اس نے اس کے بکھرے بالوں کو سہلایا تھا۔ میری جان، اٹھ جاؤ نا۔ وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا اسے جھنجھوڑا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نا، مجھے کسی اور کے ہاتھ کا ناشتہ نہیں پسند۔ یہ سیما تو پراٹھا ایسے بناتی ہے کہ اس کے لیے لوہے کی دانت چاہیے ہوں۔ تمہارے جیسے نرم ملائم پراٹھے ہر کوئی نہیں بناتا میری جان۔ اس نے روشنی کا ہاتھ اٹھا کر اپنے لبوں سے لگایا اور ایک بار پھر سے اس کے گال تھپتھپائے۔ علی پلیز 5 منٹ اور۔ اس نے ایک بار پھر سے لحاف علی کے ہاتھوں سے کھینچ کر اپنے چہرے تک اوڑھ لیا تھا۔ محترمہ، آپ کی یہ 5 منٹ والی بیماری کب ختم ہوگی؟ وہ ہنس پڑا تھا۔ روشنی نے مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھا اور دھیرے سے مسکرائی۔ لگتا ہے محرم صاحبہ آج یہ چاہتی کہ ان کا شوہر بھوکا ہی آفس چلا جائے۔ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ وہ ایک دم سے اٹھائی تاکہ روشنی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ علی آفندی کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ بکھری۔ اس نے پلٹ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں نیچے انتظار کر رہا ہوں، ناشتہ تیار کر دیجیے نا بیگم صاحبہ۔ وہ معصومیت سے بولا تو وہ مسکراتے ہوئے لحاف ہٹا کر کھڑی ہوئی اور واش روم کی طرف بڑھی۔ اچانک سے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے بے اختیار سائڈ ٹیبل کو تھاما اور علی کو آواز لگائی تھی، علی، علی ادھر آئیے۔ اس سے پہلے کہ علی پیچھے مڑتا وہ لڑکھڑا کر گرنے کے قریب تھی۔ علی بجلی کسی رفتاری سے اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا میری جان، تم ٹھیک ہو نا؟ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کی باہوں میں ہوش و قرار سے بیگانہ ہو کر جھول چکی تھی۔ علی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اب اسے اندازہ ہوا کہ وہ کیوں بستر سے نکلنے کے لیے تیار نہ تھی۔ شاید اس کی طبیعت خراب تھی۔ وہ حواس باختہ سا اسے اپنی باہوں میں بھر کر باہر کی طرف دوڑا۔ گاڑی میں بٹھا کر وہ اسے سیدھا ہسپتال لے آیا تھا۔ روشنی کو یوں دیکھ کر اس کی جان پر بنائی تھی۔ وہ اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ ان کی شادی کو چند مہینے ہی ہوئے تھے کہ ان کے درمیان دھواں دھار قسم کی محبت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ روشنی کو اس طرح بے ہوش ہوتے دیکھ کر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ وہ بے چینی سے ایمرجنسی کے باہر ٹہلتا رہا۔ تبھی ڈاکٹر نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ اچانک اس طرح بے ہوش ہو گئی، کیسے ہو گئی ہیں؟ ڈاکٹر ایک شوہر کی اس طرح کی پریشانی دیکھ کر بے اختیار مسکرائی۔ لگتا ہے آپ کی نئی شادی ہوئی ہے۔ علی جھیپ سا گیا۔ شادی کو 4 مہینے ہونے والے، مگر محبت کافی پرانی ہے۔ اس نے اطلاع دینا مناسب سمجھا۔ ماشاءاللہ، پھر تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کی مسز ماں بننے والی ہیں۔ بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی، یعنی کافی حد تک کمزوری ہے۔ آپ ان کا بے حد خیال رکھیں۔ وہ پیشہ روانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ علی آفندی کو یقین ہی نہیں آیا تھا۔ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، میں اپنی بیوی سے مل سکتا ہوں؟ وہ ایک دم سے بے چین ہوا۔ اس کے چہرے پر خوشی پھوٹ پڑی تھی۔ جی بالکل، ڈاکٹر کے کہتی وہ فوراً ایمرجنسی روم کی طرف بھاگا، جہاں وہ بستر پر لیٹی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ احترام موجود تھا، آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ میری جان، آج تم نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ یہ دن میری زندگی کا حسین ترین دن ہے۔ اب تم دونوں کے لیے میں اپنی پوری زندگی وقف کر دوں گا۔ وہ محبت سے کہتا اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے اس کے سر کو چومتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ روشنی اپنی قسمت پر خوشی کے آنسو بہاتے شکر ادا کر رہی تھی۔ خدا نے اسے علی آفندی جیسا محبت کرنے والا امیر کبیر اور ذہین انسان دیا تھا، جو اس پر اپنی جان لٹاتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن اپنی اس نئی خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے تھے، مگر نہیں جانتے تھے کہ آنے والی زندگی ان کے لیے ایک دردناک طوفان لیے کھڑی ہے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے بلند و بالا عالیشان محل کے سامنے رکی تھی۔ سلمان آفندی کا منہ حیرت سے کھلتا چلا گیا۔ ان کی بیگم رخسانہ نے بھی منہ پر ہاتھ رکھے گاڑی سے اترتے ہوئے چاروں جانب گھوم کر دیکھا تھا۔ اتنا بڑا گھر بنا لیا تھا بھائی صاحب نے پاکستان میں، گویا سلطنت ہی کھڑی کر دی۔ وہ آنکھوں میں ستائش لیے آگے بڑھی۔ سلمان آفندی کے دل پر جیسے گھونسا لگا۔ تبھی گھر کا بیرونی گیٹ کھلا اور علی آفندی دھیرے دھیرے چلتا ہوا باہر آیا۔ چچا جان، آپ بھی نا؟ اس کے لہجے پہ بے پناہ اپنائیت تھی۔
میں نے آپ سے کہا تھا میں آپ کو لینے آ جاتا ہوں ایئرپورٹ پر. پاکستان میں خوش آمدید. وہ اپنے چچا سے گلے مل کر اپنی کزن ذیشان سے ہاتھ ملانے آگے بڑھا. رخسانہ چچی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا. ماشاء اللہ کتنے بڑے ہو گئے ہو. تبھی ان کی نظر اس کے پیچھے کھڑی روشنی پر پڑی تھی. یہ تمہاری بیوی ہے؟ علی آفندی نے اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کا تعارف کروایا تھا. جی بالکل، ہماری شادی کو 4 مہینے مکمل ہونے والے ہیں. وہ مسکرا کر کہتا انہیں اپنے گھر کے اندر کی طرف لے آیا. گھر کی نفاست، اس کا انٹیریئر چیخ چیخ کر اپنی قیمتی ہونے کا اعلان کر رہا تھا. سلمان آفندی کو بے پناہ سود و ضیاع کا احساس ہوا. کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ انہوں نے بے ساختہ پوچھا تو علی آفندی مسکرایا. ماشاء اللہ سے بابا نے جس کام میں ہاتھ ڈالا برکت ہی برکت ہے. ایک فریم دبئی میں کھولنے کا سوچا ہے، باقی اللہ برکت دے ہی دیتا ہے. محبت اور محنت رائے گا نہیں جاتی. علی آفندی کا جواب سن کر اس کے چچا سلمان آفندی مسکرا بھی نہ سکی. تبھی روشنی چائے کی ٹریلی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی اور ٹیبل پر رکھی سرو کرنے لگی. چچا وہ آپ کی بیٹی بھی تو تھی نا، وہ نہیں آئی آپ کے ساتھ؟ رخسانہ بیگم مسکرائی تھی. سوچا تو یہی تھا کہ وہ ساتھ ہی آئے گی، مگر اس کی پڑھائی ابھی باقی ہے، آ جائے گی 1-2 سالوں میں. انہوں نے بات مکمل کر کے چائے کا کپ لبوں سے لگایا. وہ گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے. لندن میں ان کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا اور اب وہ خالی ہاتھ واپس پاکستان لوٹے تھے، مگر یہاں آ کر اپنے بھتیجے کو شان و شوکت والی زندگی گزارتا دیکھ کر ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں. علی آفندی نے انہیں بہت روکا تھا، مگر انہوں نے یہ کہہ کر وہاں سے رخصت مانگ لی تھی کہ وہ اپنے لیے ایک گھر دیکھ چکے ہیں اور اب وہیں رہیں گے. رخسانہ بیگم اور ذیشان کو اس نئے گھر میں چھوڑنے کے بعد وہ اپنے ایک جانے والے وکیل کے پاس آئے تھے جو ان کا پرانا واقف کار بھی تھا. وہ ان سے گرم جوشی سے ملا. ریاض بس کیا بتاؤں، لگتا ہے زندگی رائے گاہ ہی گزری ہے لندن میں، سب کچھ ختم ہو گیا. ان کے لہجے میں بے چینی ہی بے چینی تھی. تھوڑی دیر تک وہ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے. تبھی اچانک سلمان آفندی کے سوال نے ریاض خان کو حیرت سے مبتلا کر دیا تھا. ویسے ایک بات تو بتاؤ، پاکستان میں کیا قانون ہے یار؟ جائیداد کے حوالے سے اگر کوئی امیر کبھی شخص مر جائے تو اس کی جائیداد پر پہلا حق کس کا تصور کیا جائے گا؟ ریاض خان نے اپنا گلا کھنکھار کر پہلا حق تو ماں باپ اور پھر بیوی بچے کا. ماں باپ نہیں ہے تو جائیداد ساری بیوی بچے کی ہوگی. سلمان آفندی صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئے. یعنی مارنا مفید نہیں ہوگا. وہ بڑبڑائے تھے. کیا کہا آپ نے؟ ریاض خان چونکے. کچھ نہیں، بس ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے. وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور ریاض خان کو الوداع کہہ کر باہر نکل گئے تھے، لیکن ان کے دماغ میں بننے والے شاطرانہ منصوبے نے انہیں یہ تک بھلا دیا تھا کہ وہ اپنوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں، اور سازش بھی ایسی کہ روح تک کانپ جائے. وہ تھکا ہارا آفس سے لوٹا تو روشنی کو کچن میں کام کرتا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے. یار کیا کرتی ہو تم؟ میں نے تو منع کیا نا، اتنی ملازمیں موجود ہے پھر بھی. وہ اس پر غصہ ہوا تو روشنی نے اپنے ماتھے پر پسینہ صاف کر کے اسے دیکھا تھا. میں چاہتی ہوں کہ آپ کے لیے کھانا اپنے ہاتھوں سے بنایا کروں. روشنی کا جواب سن کر علی نے اپنا سر پیٹ لیا تھا. سمجھتی کیوں نہیں ہو تم؟ تمہارے لیے اور ہمارے بچے کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، تم تھک جاؤ گی میری جان. وہ ایک دم نرمی سے کہتا اسے اپنی گود میں اٹھا کر کمرے تک لایا تھا. روشنی نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر اس کے سینے میں منہ چھپائے اس کے غصے سے بچنے کی کوشش کی تھی. بہت ناراض ہوں میں تم سے. وہ اسے پانی کا گلاس تھماتے اپنا کوٹ اتار کر وہاں بیڈ پر پھینک کر نیچے آیا تھا اور فریزر کی جانب بڑھا تھا. ارے آپ سانس تو لے لیں، ابھی تو آئے ہیں. روشنی پیچھے سے آواز لگاتی اسے روکنے لگی، مگر وہ فریزر سے فروٹ نکال کر کاٹنے لگا. مجھے پتا ہے تم نے کھانا بھی کوتاہی برتی ہوگی اور میں یہ سب بالکل برداشت نہیں کروں گا. وہ فروٹ کی پلیٹ لیے اس کے پاس بیٹھا اور اپنے ہاتھوں سے اسے کھلانے لگا. روشنی کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے تھے. اوہ میڈم اب رو کیوں رہی ہو؟ علی آفندی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے. روشنی ہنس پڑی تھی. میری کون سی نیکی کا صلہ آپ میں آج تک نہیں جان سکی تھی. وہ اس کے بازو پر سر ٹکائے محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی. علی آفندی نے اس کے کندھے پر اپنے بازو پھیلائے. مجھے تو لگتا ہے خدا کو میری کوئی نیکی پسند آئی، تبھی میرا دل تمہاری طرف مائل ہوا. یاد ہے ہماری پہلی ملاقات؟ وہ دونوں خوشگوار ماحول میں بیتے پلوں کو یاد کرے تھے، جس کے بعد ان دونوں کی زندگی ہی بدل گئی تھی. اور امی ابو نے کتنا برا مانا تھا نا. روشنی اپنے والدین کی مخالفت کو یاد کر کے جھرجھری لے کر مسکرائی تھی. بس قسمت میں ملانا تھا تو مل گئے، اور اب دیکھو ہمارا ننھا سا مہمان بھی اس دنیا میں آنے والا ہے. علی آفندی نے بے ساختہ اس کا ماتھا چوم کر اسے خود میں بھیج لیا تھا. اس سے پہلے کہ روشنی کو جواب دیتی اس کا موبائل رنگ دینے لگا. علی نے موبائل کان سے لگایا. ہیلو سلمان چچا.
وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور کچھ دیر خاموشی سے فون کی دوسری طرف آواز سننے لگا، جس کے سنتے اس کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ اتنی اچانک کیسے تبدیلی آ گئی اس فریم میں؟ وہ اپنی اسلام آباد والی برانچ کی بات کر رہا تھا۔ وہ بے چینی سے یہاں سے وہاں ٹہلنے لگا۔ آپ رحمان کو بھیج دینا، میں روشنی کو اس حال میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ وہ ایک دم سے فکر مند ہوا۔ علی، میں جانتا ہوں تم روشنی کے لیے فکر مند ہو، مگر ایک ہفتے ہی کی تو بات ہے، اور ویسے بھی رحمان سے زیادہ تم اچھے سے معاملات دیکھ بھال کر سکتی ہو، آخر کو تم اونر ہو۔ چچا کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ وہ بےتابی سے اپنی کن پٹی مسلنے لگا۔ روشنی دھیرے سے بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ وہ فون بند کر چکا تھا۔ کیا بات ہے؟ روشنی نے دھیرے سے اس سے پوچھا۔ علی نے نفی میں سر ہلاتے اپنے مینیجر کو کال کی۔ میرے لیے شام کی فلائٹ بک کروا دو۔ آرڈر دے کر وہ کال کاٹ چکا تھا تو روشنی کی طرف مڑا، جو اداسی سے کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر آنسو بہانے لگی۔ وہ اس کے پاس آیا اور اس کی کمر میں اپنے بازو ڈالے اسے خود سے قریب کیا۔ روشنی میری جان، تمہیں میکے جانا ہوگا یار۔ مجھے ایک ہفتے کے لیے اسلام آباد جانا ہے، وہاں کی کسی برانچ میں کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ وہ خود بھی اداس سا دکھائی دینے لگا تھا۔ روشنی کو اس کی باتوں سے سمجھ آ گئی تھی کہ اس کی آنکھیں پہلے سے ہی برسنے لگیں۔ پر علی، میں اکیلے کیسے؟ میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ علی دھیما سا مسکرایا اور اس کے چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے بھر کر اسے غور سے دیکھا۔ بالکل بھی نہیں، میں ذرا سے کام کے لیے تمہارے اور بچے کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالوں گا۔ صرف ایک ہفتے ہی کی تو بات ہے، میں وہیں سے تمہیں پک کر لوں گا، اور تب تک تمہیں اپنے خوب خیال رکھنا ہوگا۔ یقین جانو، تمہیں یوں چھوڑ کر جانے کا دل نہیں کرتا مجھے۔ اس کی آنکھوں میں فکر مندی دکھائی دے رہی تھی۔ اٹس اوکے، آپ ٹینشن نہ لیں، بس جلدی آ جائیے گا، میں آپ کی پیکنگ میں ہیلپ کر دیتی ہوں۔ روشنی اسے اداس دے کر اپنا موڈ بدلتے الماری کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عجیب سے وہمے اور خدشات سے بھرپور تھا دل اس کا۔ علی بار بار فون پر ہدایت دیتا کچھ بے سکون سا تھا۔ چچا خود جا کر نہیں دیکھ لیتے؟ وہ اپنے چچا سلمان شاہ کے بارے میں روشنی سے بات کرنے لگا، جو چند ہفتے پہلے لندن سے پاکستان واپس آئے تھے۔ وہاں ان کا کاروبار ٹھپ ہو گیا تھا، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ علی آفندی کے دل پر جیسے کسی نے گھونسا دے مارا۔ ماں باپ کے جانے کے بعد سلمان چچا ہی اس کے لیے سب کچھ تھے۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر اس سے رہا نہ گیا تو اس نے انہیں اپنی کمپنی میں نہ صرف جاب دی تھی بلکہ اہم اخراجات میں بھی سونپ دیے تھے۔ علی فطرتاً ایک نرم مزاج شخص واقع ہوا تھا۔ اس کی جادوئی پرسنالٹی صرف اس کی شکل اور صورت تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس کا دل بھی اتنا ہی اجالا، صاف اور خلوص سے بھرپور تھا۔ وہ اپنوں کو تکلیف میں ہرگز نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنے چچا کو مشکل وقت میں دیکھ کر سہارا دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ روشنی کو چھوڑ کر جانے کا سوچتی اس کے دل کو بے اختیار کچھ ہوا تھا، مگر پھر اس نے ہمت کر کے روشنی کو اس کے میکے چھوڑا اور وہاں اسے الوداع کہتے اسلام آباد کے لیے نکل گیا۔ روشنی گھر کے باہر دیر تک کھڑی اس کی گاڑی کو اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تو اس نے بے اختیار خود کو ڈپٹ دیا۔ کیا ہو گیا روشنی؟ پہلے بھی تو ٹور پر جاتے رہتے تھے، اب کیوں تم اس قدر خوفزدہ ہو رہی ہو؟ وہ اپنے سر پر ہاتھ مار کر اندر بڑھ گئی تھی اور باہر زمین سے روٹ کر واپس سورج کو جاتی اداس کرنیں اپنے ساتھ ایک بڑا راز لیے لوٹ رہی تھی۔ آنے والے دن کا اجالا کیا لے کر آنے والا تھا، اس بات سے وہ دونوں ہی بے خبر تھے۔ کہاں ہیں آپ؟ اتنا مس کر رہی ہوں میں آپ کو، اور میرا بیبی بھی، پر آپ ہیں کہ فون ہی نہیں کرتے۔ وہ صوفے پر پاؤں اوپر کیے بیٹھی کھڑکی سے نظر آتے نیلے آسمان کو تکتے اداسی سے وائس نوٹ علی آفندی کے نمبر پر بھیج رہی تھی۔ میسج ڈیلیور ہو گیا تھا، مگر علی آفندی نے دیکھا نہیں تھا۔ وہ اداسی سے موبائل وہیں ٹیبل پر رکھتی کھڑکی کے پاس آئی، تبھی اسے موبائل کی چنگھاڑتی ہوئی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ روشنی کڑے دیکھ کر کس کا فون ہے؟ کب سے بجا چلا جا رہا ہے؟ وہ جو تھوڑی خفا سی تھی اور فون دیر سے اٹھانے کا سوچے ہوئی تھی، اماں جان کی آواز پر اپنی ناراضگی بھلائے آگے بڑھی۔ 4 دن سے ان دونوں کو کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس نے برے برے منہ بناتے ہوئے نمبر دیکھتے ہی بغیر فون کان سے لگایا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ علی کا ہی فون ہوگا۔ مجھے نہیں کرنی آپ سے کوئی بھی بات، میں آپ سے بہت ناراض ہوں، بہت زیادہ، کہ آپ کو میری ایک دن بھی یاد نہیں آئی۔ آپ نے مجھے میسج بھی نہیں کیا، میں کتنا تڑپ رہی تھی آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر دوسری جانب چچا کی آواز سنتی ہی وہ ایک دم سے جیسے پتھر کی ہو گئی۔ روشنی بیٹا، میری بات دھیان سے سنو، اگر پاس کرسی ہے تو بیٹھ جاؤ، پانی کا گلاس ہاتھ میں لو اور اسے پی کر میری بات سنو۔ روشنی کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ میکانگی انداز میں ان کی بات پر عمل کرتے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں کانچ کا گلاس لیے ان کے اگلے جملے کی منتظر تھی۔ روشنی، تمہیں حوصلہ کرنا ہوگا،
خبر اچھی نہیں بلکہ خبر بہت بری ہے۔ روشنی کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر گر گیا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا، گویا دھڑکنا ہی بھول گیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ اس کے ہونٹ باقاعدہ طور پر کپ کپانے لگے۔ علی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ روشنی کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ اس نے بے ساختہ کرسی کے ہتھے کو تھاما۔ ٹکر ٹکر نگاہوں سے اس نے اپنی امی کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر گر گیا۔ کہنے والے نے آگے کیا کہا اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اسے اپنے ارد گرد چیخوں کی آوازیں سنائی دی تھی۔ اس کا دماغ سن ہونے لگا۔ اس نے خالی خالی نگاہوں سے اپنے ارد گرد لوگوں کو جمع ہوتے دیکھا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، مگر آنکھیں جیسے پھدرا سی گئی تھی اور خشک ہی رہی تھی۔ علی چلا گیا بیٹا، علی چلا گیا ہے۔ وہ صدمے کا شکار ہوتی سکتے کی کیفیت میں خالی خالی نگاہوں سے اپنی امی کے چہرے کی طرف دیکھی گئی۔ وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ اس کی آواز آنسو میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آنکھیں ایک جگہ ٹھہر سی گئی تھی۔ اسے رلایا جا رہا تھا، اسے بتایا جا رہا تھا کہ اب وہ کبھی علی کو نہیں دیکھ پائے گی۔ وہ اسے چھوڑ کر جا چکا ہے اور وہ دن روشنی کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ اس کی محبت اسے تنہا چھوڑ کر اپنی سفر کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ وہ کب علی کے گھر لائی گئی تھی، کب اس کی تدفین ہوئی اور کب سب لوگ چلے گئے، اسے کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ ہوش تو تب آیا جب ذیشان اس کے کمرے میں آ کر کچھ کتابیں تلاش کرنے لگا۔ بھابھی اگر آپ برا نہ مانیں تو میں علی بھائی کی یہ کتابیں لے سکتا ہوں؟ وہ ایک دم سے اٹھی اور اس کے ہاتھ سے کتابیں چھینی۔ تمہاری ہمت کیسی میرے کمرے میں آنے کی؟ دفع ہو جائے یہاں سے۔ اس نے اپنے پیٹ میں شدید تکلیف محسوس ہوئی، مگر اس نے اپنی تکلیف پر قابو پاتے ہوئے ذیشان کو باہر نکالنے کا راستہ دکھایا۔ وہ بڑبڑاتا وہ باہر نکل گیا تھا۔ چھوٹا بچہ تو نہیں تھا، وہ اچھا خاصا جوان لڑکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی چچی اس کے سر پر آ کر برس پڑی تھی۔ علی کیا گیا؟ تم تو اپنے رنگ ڈھنگ دکھانے لگی۔ یہ مت بھولو کہ یہ سب کچھ ہمارا ہے۔ ہم یوں، انہوں نے چٹکی بجائی، یوں تمہیں گھر سے نکال سکتے ہیں؟ بالکل، ابھی اسی وقت نکل جاؤ۔ روشنی نے ساکت نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ یہ میرا اور میرے بچے کا گھر ہے، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ چلائی تھی، روئی تھی، مگر چچی جان نے اسے ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر دھکے مار کر نکال دیا تھا۔ ان لوگوں کے چہروں سے نقاب اتر گیا تھا۔ روشنی بے و مددگار شدید بارش میں سڑک کنارے کھڑی، بے و مددگار کھڑی شدید بارش میں اپنے فون سے اپنے گھر کا نمبر ملاتے ہوئے زار و قطار رو رہی تھی۔ زندگی اسے اس نہج پر لا کر کھڑا کر سکتی تھی، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ پورا لیبر روم روشنیوں کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ اسے درد ضیاع ہونے تھے۔ ہسپتال لایا گیا تھا۔ اس کی بوڑھی ماں اس کے لیے بے حد پریشان تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی نرس ایک ننھی سی معصوم پری کو کمبل میں لپیٹے اس کے پاس لے آئی تھی۔ مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ انہوں نے اس بچے کو تھام کر روشنی کے حوالے کیا تھا۔ وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے اسے تھام کر اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ دیکھو علی، تمہاری میسم آ گئی ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں ضبط سے میچی۔ اسے علی کا وہ محبت بھرا انداز یاد آیا تھا۔ میں اپنی بیٹی کا نام میسم رکھوں گا، اور اگر بیٹا ہوا تو؟ روشنی نے اس کی بات کاٹی۔ نہیں، اس نے فون سے روشنی کی بات رد کی۔ مجھے پورا یقین ہے مجھے بیٹی ہی ہوگی، کیونکہ مجھے بیٹی ہی چاہیے۔ اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ ماضی دھندلا گیا۔ اس نے اپنی بیٹی پر نظر جمائی تھی۔ وہ ہو بہو علی کی کاپی تھی۔ یہ بالکل تم پر گئی ہے، تمہاری جیسی ہے، مگر اس کی سسکی ابھری۔ مگر تم کہیں بھی نہیں ہو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا تھا۔ یہ بڑی ہوگی تو میں اسے کیا بتاؤں گی کہ تم کہاں ہو؟ اس کے بابا کہاں ہیں؟ میں اسے کیسے بتاؤں گی کہ وہ یتیم پیدا ہوئی ہے؟ اس نے بے اختیار اسے اپنی باہوں میں بھر کر سینے سے لگا لیا تھا۔ اس کے آنسو ننھی بچی کے رخسار پر گر رہے تھے۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا میں میسم کو بہترین تربیت دوں گی اور اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گی۔ میں یہ وعدہ ضرور نبھاؤں گی علی۔ اس نے نہ جانے کیوں مگر علی کی موجودگی کو محسوس کیا تھا۔ آنکھیں بار بار دروازے کی طرف اٹھتی تھیں۔ یوں لگتا تھا کہ وہ ابھی کہیں سے نمودار ہوگا اور پورا خواب ٹوٹ جائے گا، حقیقت سامنے آ جائے گی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ علی انہیں چھوڑ کر جا چکا تھا اور اسے 1 سال بیت گیا تھا۔ یہ 1 سال روشنی نے کس قدر کٹھن حالات کا سامنا کیا تھا۔ اپنے بابا کو کھویا تھا، اپنی ماں کی بیماری کو سہا تھا اور اب ایک اور ذمہ داری اس کے اوپر آن بڑھی تھی، مگر وہ مضبوط رہنا چاہتی تھی۔ اس نے خود سے عزم کیا تھا۔ وہ اس وقت آفس ڈیسک پر فائلوں میں سر دیے ہوئے تھی۔
بیٹی کی پیدائش کے 1.5 مہینے بعد ہی اس نے جاب شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے وہ یہ کڑوا گھونٹ بھرنے کے لیے تیار تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ ہی آفس لے آتی تھی اور پھر آفس میں ہی بنے ڈے کیئر میں اسے ہر 2 گھنٹے بعد فیڈ کروانے کے لیے جایا کرتی تھی۔ ابھی وہ اپنی کیبن میں بیٹھی فائلز درست کر رہی تھی کہ جب مس ثانیہ نے اسے اپنے کمرے بلایا تھا۔ وہ فائل اٹھا کر ان کے پاس کمرے میں جا پہنچی۔ مس روشنی، ہماری آفس کی نئی CEO سمرا میڈم کی شادی ہے اور تمام آفس انوائٹڈ ہے۔ آپ بھی ان میں سے ایک ہیں، مگر آپ صرف انوائٹڈ نہیں ہیں بلکہ انتظامات بھی آپ کے سپرد ہیں۔ آپ کے ساتھ دوسری کولیگز بھی آپ کے ساتھ نبھائیں گی۔ یہ سن کر روشنی نے ہچکچاہٹ سے مس ثانیہ کی طرف دیکھا۔ مگر میم، میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ مس ثانیہ نے فوراً سے ان کی بات کاٹی۔ آپ اپنی بیٹی کو اپنی امی کے پاس چھوڑ سکتی ہیں۔ وہ جانتی تھی اس کے 2 مہینے کی چھٹی بیٹی ہے۔ مگر میری امی بیمار رہتی ہیں، روشنی نے فوراً سے اطلاع دی تو مس ثانیہ نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ یہ ہمارا درد سر نہیں ہے، آپ کے ذمے کمپنی کی طرف سے جو کام لگائے گئے ہیں آپ کو انہیں پورا کرنا ہوگا، اب آپ جا سکتی ہیں۔ روشنی کا دل دھک سے بھر گیا۔ ویسے بھی جب سے آپ یہاں آئی ہیں تب سے کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی رہتی ہے، اپنے ذاتی مسئلے آفس کے کاموں سے الگ رکھے تو بہتر ہے۔ مس ثانیہ نے کچھ اس قدر درشتی سے کہا کہ وہ اپنی آنسو چھپائے دوبارہ اپنے ڈیسک پر بیٹھ کر موبائل میں اپنی بیٹی کی تصویر لگائے رونے لگی۔ بس کچھ گھنٹوں کی باتیں میری جان، وہ اس کی تصویر پر انگلیاں پھیرے گہری سوچ میں کہنے لگی، امی کو میں سب سمجھا دوں گی۔ مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ ڈر گئی تھی۔ اپنی بیمار ماں کے پاس بچی کو چھوڑنا آسان بات نہ تھی، لیکن اسے اپنی اور بیٹی کی بہتر مستقبل کے لیے یہ سب کچھ کرنا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کر دوبارہ کام میں مگن ہو گئی۔ وہ اپنی بیٹی کو آخری بار چوم کر گھر سے باہر نکلی تھی۔ اس نے گلابی رنگ کا شلوار قمیض زیب تن کیا ہوا تھا اور سر پر دوپٹہ ٹکائے جگمگاتے ہال میں داخل ہوئی تھی۔ ہال کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں چھندیا گئیں۔ لگ رہا تھا کہ واقعی کسی انتہائی امیر کبیر انسان کی شادی ہو رہی ہے۔ وہ سر چھڑک کر آگے بڑھی اور انتظامات میں مصروف ہو گئی۔ تبھی اسے ایک کولیگ نے آواز دی تھی، روشنی ادھر آ جاؤ، اب میڈم سمرا کی انٹری ہونے والی ہے، یہاں کھڑی ہو جاؤ اور ہر چیز پر نظر رکھو، VIPs اس کے علاوہ اور کوئی بھی اسٹیج پر دکھائی نہ دیں۔ وہ دوڑ کر اس جانب گئی تو ہال کی لائٹس اچانک سے بند ہوئی اور پھر سست رنگ لائٹس جلا کر دلہا دلہن پر ڈالی گئی۔ روشنی نے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی۔ بھیڑ اتنی تھی کہ کچھ ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسی پر اسٹیج کو خالی رکھنے کا کام دیا گیا تھا۔ وہ وہاں کھڑے ہو کر غیر ضروری لوگوں کو ہٹانے لگی۔ تبھی دلہا دلہن ہاتھوں میں ہاتھ لیے اسٹیج تک چلے آئے تھے۔ روشنی جگہ ملتی نیچے جا کر کھڑی ہوئی۔ اس کی کولیگ سارا نے اس کے کان میں اس وقت سرگوشی کی تھی، دیکھو تو صحیح، میڈم کا دلہا واقعی خاندانی لگ رہا ہے، کتنا ہینڈسم ہے، میڈم کی تو قسمت کھل گئی ہے۔ اس کی بات پر روشنی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ اسی وقت ہال کی لائٹس کھل گئی۔ ایک لمحے کے لیے روشنی کو لگا وہ اب کبھی اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ اس کی نظر میڈم سمرا کے دولہے پہ پڑی اور نگاہیں پلٹنا بھول گئیں۔ اسے لگا تھا وقت تھم گیا ہے اور اس کے قدم زمین میں جم سے گئے ہیں۔ ساتھ ہی کولیگز اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی مگر اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، نہ اسے دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ میڈم سمرا کا دلہا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا مرحوم شوہر، جسے وہ مردہ تسلیم کر چکی تھی، علی آفندی تھا۔ اس کا دل بے اختیار دھڑکنا بھول گیا۔ ایک دم سے اسے ماضی کی ساری یادیں ستانے لگیں۔ پچھلے 1 سال سے وہ اس کا غم بنا رہی تھی اور وہ اس کے سامنے صحیح سلامت کھڑا دوسرا نکاح کرا تھا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی، پورے جسم میں خون ابلنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ تبھی وہ تیزی سے آگے بڑھی اور ہجوم کو چیرتی ہوئی اسٹیج پر جا پہنچی۔ مس روشنی، آپ سائڈ پر ہو جائیں، ہمارا فوٹو شوٹ خراب ہو رہا ہے۔ مگر روشنی سن ہی کب رہی تھی۔ اس نے سمرا کی بات کو چٹکیوں میں اڑاتے ہوئے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ تبھی علی آفندی کی نظر بھی اس پر پڑی، لیکن اس نظر میں کوئی شناسائی کی رمق نہ تھی۔ روشنی کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا۔ اسے شدید غصہ آیا تھا۔ یہ شخص مجھ سے دور رہا، یہ نکاح کرنے کے لیے دھوکہ دیا ہے، دھوکہ ہوا ہے میرے ساتھ، وہ بھرپور انداز میں چلائی۔ تمام لوگوں کی نگاہیں اس پر اٹھیں۔ تبھی وہ آگے بڑھی اور میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر اس نے غصے کی شدت سے پورا کا پورا پانی علی آفندی کے منہ پر اچھال دیا تھا۔ ایک ساتھ کئی آوازیں بلند ہوئیں، مہمانوں میں چہ مغیاں ہونے لگیں۔ میڈم سمرا نے آگے بڑھ کر اسے دھکا دینا چاہا مگر وہ بھپری ہوئی شیرنی کی طرح علی آفندی پر جھپٹ پڑی تھی۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ تم زندہ ہو، تم نے مردہ ہونے کا ڈرامہ کیا اور اب دوسری شادی کر رہے ہو۔
وہ اسے جھنجھوڑ کر گریبان سے تھام کر جھنجھوڑا اور اس سے پوچھ رہی تھی۔ میڈم سمرہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ گارڈز آگے بڑھے تھے اور انہوں نے روشنی کو علی آفندی سے دور ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ تبھی علی کو غصہ آیا تھا، وہ اسے پہچان نہیں پایا تھا۔ تم اس قدر گھٹیا ہو سکتے ہو کہ اپنی ہی بیوی کو نہ پہچان سکو، جو 2 مہینے کی ایک بیٹی کو گھر چھوڑ کر صرف اور صرف اس لیے یہاں آئی ہے کہ اسے بہتر مستقبل دے سکے، مگر اس کا باپ تو زندہ ہے، اس نے ہماری زندگی کو تماشا بنا دیا۔ وہ روتے روتے اونچی آواز میں کہتے اسے بری طرح جھنجھوڑ رہی تھی۔ تبھی علی نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا۔ اس کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر نشانات بنا گیا تھا۔ وہ تڑپ کر دور ہوئی اور زمین پر جا گری۔ تمام لوگوں نے حیرت سے یہ منظر دیکھا تھا اور منہ پر ہاتھ رکھے اونچی اونچی آواز میں سرگوشیاں ہونے لگی تھیں۔ میڈم سمرہ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہے؟ وہ علی آفندی کی قریب آئی اور اس کا بازو تھام کر اس سے غصے سے پوچھا تھا۔ میں نے نہیں جانتا، میں اس لڑکی کو نہیں جانتا، یہ کیا کہہ رہی ہے کیا نہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ علی آفندی کے سر میں درد کی شدید لہر اٹھی تھی اور وہ باقاعدہ طور پر اپنے بالوں کو نوچتے ہوئے وہیں اسٹیج پر رکھے صوفے پر ڈھیسا گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے پورے جسم میں ایک سنسنی سی محسوس ہوئی تھی۔ روشنی کو گارڈ گھسیٹ کر باہر لے جا رہے تھے اور وہ بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ بیٹی، میسم، علی، روشنی، یہ سارے نام اس کے سر میں چکرانے لگے۔ وہ بے اختیار اپنے چکراتے ہوئے سر کو تھام کر گہری گہری سانس لینے لگا۔ تبھی سلمان چچا دوڑتے ہوئے آئے تھے۔ انہوں نے دور سے روشنی کو تماشا کرتے دیکھ لیا تھا۔ تم میں ذرا بھی عقل نہیں ہے، تمہیں یہ تک نہیں معلوم کہ تمہارے آفس میں کون کام کر رہا ہے، تم نے اس کی بیوی کو جاب دے دی۔ سلمان چچا اپنی بیٹی سمرہ کو ایک طرف لے کر اس پر برس بھرے تھے۔ ابھی اسی وقت شادی کینسل کرو، دیکھو علی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، ہمارا راز نہیں کھلنا چاہیے، اسے یہاں سے غائب کرنا ہوگا۔ سلمان چچا کو اپنے منصوبے پر پانی پھرتا دیکھ کر شدید غصہ آیا تھا۔ بابا مجھے کیا معلوم کہ وہ یہاں تک چلی آئے گی۔ سمرہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ روشنی کو کچل کر رکھ دے، جس کی وجہ سے اس کا اتنا اہم دن برباد ہو گیا تھا، اور یہ اہم دن اس کے اپنے بابا کی سازش کا نتیجہ تھا۔ علی آفندی کا ایکسیڈنٹ تو ہوا تھا، مگر اس ایکسیڈنٹ کے ذریعے اسے مردہ ظاہر کر کے سلمان چچا نے اپنی قید میں رکھا ہوا تھا۔ اس دوران وہ مسلسل اسے ایسی دوائیاں دیتے رہے جس کے بعد وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھا تھا۔ شروع میں اسے دورے پڑتے تھے اور وہ روشنی کو یاد کر کے چلا کر رو پڑتا، مگر پھر ڈاکٹر کو اچھے خاصے پیسے کھلانے کے بعد انہوں نے علی آفندی کی یادداشت روشنی کی ہر ممکن حد تک مٹا کر اسے سمرہ سے محبت پر آمادہ کیا تھا، اور اب ان دونوں کی شادی ہو رہی تھی۔ مگر قسمت کا کھیل تو کچھ اور ہی لکھا ہوا تھا۔ عین شادی والے دن روشنی پہنچ گئی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو پہچان لیا تھا، مگر ستم یہ تھا کہ علی آفندی اسے نہیں پہچان پایا تھا۔ وہ روتے بلکتے وہیں ہال کے باہر ایک طرف چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں بھی دیکھتی ہوں آپ مجھ سے پیچھا کیسے چھڑا سکتے ہیں، میں اپنے دھوکے کا حساب لے کر رہوں گی۔ وہ وہیں بے چینی سے ٹہلتے ہوئے ان کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ رات کے 1 بج چکے تھے۔ وہ اس فکر میں اپنی بیٹی کو بھی بھول گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک سیاہ گاڑی میں علی آفندی کو بٹھا کر ہسپتال کی طرف روانہ کیا گیا تھا۔ روشنی نے اسی وقت ایک ٹیکسی لے کر ان کا پیچھا شروع کیا تھا۔ گاڑی ہسپتال کے آگے رکی تھی۔ روشنی ان سے کچھ فاصلے پر کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ تبھی گاڑی کا دروازہ کھلا اور سلمان چچا باہر نکلتے دکھائی دیے۔ وہ اپنی جگہ سن ہو گئی۔ تو سلمان چچا کو سب معلوم ہے۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ! وہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ سب کیوں کیا انہوں نے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اسے یاد آئے کہ سلمان چچا نے ہی علی آفندی کو ٹور پر بھیجا تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسے علی آفندی کے ایکسیڈنٹ کی خبر سنائی تھی۔ علی کا چہرہ اس قابل نہیں کہ تم اسے دیکھ سکو، اور یوں اسے پھسلا کر علی کی جھلک دکھائے بغیر ہی دفنا دیا گیا۔ روشنی نے بے اختیار اپنا چکراتا ہوا سر تھاما۔ اتنا بڑا دھوکہ! اس سے اپنی آواز کسی کھائی سی آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو پڑا تھا۔ اس نے بمشکل خود کو سمیٹا اور بوجھل ہوتے من کے ساتھ اپنے آپ کو گھسیٹ کر ہسپتال کے اندر جس طرح لائی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ اندر داخل ہوتے اس نے پلر کی اوٹ سے سلمان چچا کو ڈاکٹر سے بات کرتے سنا تھا۔ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اسے 1 دن انڈر آبزرویشن رکھیں۔ مجھے لگتا ہے اسے پھر سے دورہ پڑا ہے۔ روشنی نے بمشکل اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کو روکا تھا۔ اسے آہستہ آہستہ سب سمجھ آ گیا تھا۔ 1 سال، پورا 1 سال بے خبر کیسے رہی۔ وہ وہیں ویٹنگ ایریا میں چھپ کر بیٹھی ان کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ سلمان چچا نے خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے
علی آفندی کو اس مشکل وقت میں چھوڑ کر اپنے گھر کی راہ لی تھی تو وہ دوڑ کر ڈاکٹر کے پاس آئی تھی۔ خدا کے لیے مجھے بتائیں ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ سلمان چچا کے زیر اثر کام کرنے والا ڈاکٹر اس وقت ڈیوٹی پر موجود نہیں تھا۔ جی آپ کو نہیں معلوم ان کی یادداشت کام نہیں کرتی، انہیں دورے پڑتے ہیں اور آج بھی انہیں اپنی شادی والے دن دورہ پڑا ہے۔ اب انہیں پھر کچھ انجیکشنز دینے پڑیں گے جس کی وجہ سے یہ اپنی ماضی کو بھول سکیں۔ روشنی اسی وقت اس کے قدموں میں گر گئی تھی۔ تمہیں پیسہ چاہیے نا؟ میں تمہیں پیسہ دوں گی، جتنا چاہو گے اتنا دوں گی، منہ مانگے دام دوں گی، مگر خدا کا واسطے میرے شوہر کو چھوڑ دو، انہیں وہ دوائیاں مت دو۔ میں 1 سال تک ان کی بیوہ بن کر زندگی گزارتی رہی۔ مجھے بتایا گیا وہ مر چکے ہیں، مگر یہ ان گھٹیا دولت کے پجائی لوگوں کی سازش تھی۔ خدا کا واسطے اگر خدا نے تمہاری زندگی میں کوئی بہت پیارا انسان لکھا ہے تو میں اس کی قسم تم میرے شوہر کو وہ ساری دوائیاں اب نہیں دو گے۔ اس نے اسی وقت اپنے ہاتھوں میں موجود سونے کے کڑے اتار کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے تھے۔ ڈاکٹر کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ مجھے اپنے شوہر سے ملنا ہے۔ وہ روشنی کو لے کر اس کے کمرے میں آیا تھا جہاں علی آفندی بے سوچ سا لیٹا بے بسی کا عجیب سا منظر پیش کر رہا تھا۔ میں نے دوائیاں نہیں دوں گا، کوشش کروں گا کوئی اور بھی نہ دے، مگر آپ کے پاس صرف 15 منٹ ہے۔ اگر سلمان صاحب آ گئے تو میری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ باہر کھڑا ہو کر انتظار کرنے لگا۔ وہ بھوجل قدموں کے ساتھ آگے بڑھی اور اس نے علی آفندی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ آنسو اس کے ہاتھوں سے علی کے ہاتھ پر گرنے لگے۔ ظالموں نے آپ کا کیا حال کر دیا۔ وہ اس کے چہرے پر، اس کے پورے جسم پر ہاتھ پھیر کر اس کے ہونے کا یقین کرنے لگی۔ ہم نے بہترین زندگی کا خواب دیکھا مگر انہوں نے آپ کا یہ حال کر دیا۔ اس کے سینے پر سر رکھے زاروں قطار رو پڑی تھی۔ مجھے پہچان لے علی، میں آپ کی روشنی ہوں، وہی روشنی جس کے بغیر آپ کو اپنی زندگی میں اندھیرا لگتا تھا۔ یاد کریں علی، میں آپ کی محبت ہوں، ہماری محبت کی نشانی بھی میسم، وہ آج بھی آپ کے انتظار میں ہے علی۔ وہ بلک بلک کر روتی آنسوؤں کے درمیان اس کے سینے پر سر رکھ کر مسلسل بولتی جا رہی تھی، علی پلیز آنکھیں کھولیں، آپ کی روشنی آپ کے پاس ہے۔ ان ظالموں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا ہے، خدا کا واسطے آپ ہوش میں آئے، اپنی روشنی کو آپ کیسے بھول سکتے ہیں؟ روشنی کے آنسوؤں نے اس کی پوری شرٹ کو بھگو دیا تھا، تبھی اس کے ہاتھ میں جنبش ہوئی تھی۔ روشنی نے ٹھٹک کر اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا اور پھر اس کی نظریں اس کی آنکھوں پر ٹھہر گئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے آنکھیں کھول رہا تھا۔ علی آنکھیں کھولیں، خدا کا واسطے آنکھیں کھولیں، دیکھیں آپ کی روشنی، آپ کی بیوی، آپ کی محبت، آپ کی چند جان آپ کے پاس ہے، آپ اس طرح سے منہ نہ موڑیں۔ علی کا پورا وجود جھٹکے کھانے لگا۔ اس نے ایک دم سے آنکھیں کھولیں، تبھی دروازے پر آہٹ ہوئی۔ روشنی نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دروازے کی طرف دیکھا اور اپنی جگہ جم گئی تھی۔ علی کمان یار، تم پھر سے آفس کے کام میں مصروف ہو گئے۔ 1 ہفتہ ہو گیا ہے اور تم نے دوبارہ شادی کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ سمرا سے رہا نہ گیا تو وہ لنچ ٹائم میں آفس چلی آئی۔ لوگ 1000 طرح کی باتیں کریں، پلیز اس طرح مجھے رسوا تو نہ کرو۔ سمرا نے اپنی آنکھوں میں مگرمچھ کے آنسو بھرتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا تو ایک جھٹکے سے علی نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ کمان سمرا، تم اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو پڑتی ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ دوبارہ سے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلانے لگا۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی صبر ہوتا تو آج شام گھر جاتی، تمہیں سرپرائز مل جاتا، مگر تم سچ میں بے صبری واقع ہوئی ہو۔ اس نے سمرا کے سر پر چپت مارتے ہوئے کہا تو وہ کھلے دل سے مسکرائی تھی۔ یعنی آج شام کو ہمارا نکاح ہے؟ وہ پرجوش ہوئی۔ بالکل۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ چلو گھر چلتے ہیں، ویسے بھی 4 تو یہیں بج گئی ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے باہر نکل گئی تھی اور ادھر علی آفندی نے میسج ٹائپ کیا تھا، سمرا کے لیے تحفہ تیار رکھنا۔ وہ دونوں گھر پہنچ چکے تھے جہاں گھر کی دلہن کی طرح سجایا دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ سچ میں علی، تم دنیا کے سب سے اچھے مرد ہو، اپنی عورت کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو۔ وہ اترائی اور اپنے کمرے میں جا کر تیار ہونے لگی۔ علی کی نظریں بار بار گھڑی کی ٹک ٹک پر تھی۔ گھڑی اب رات کے 8 بجا رہی تھی۔ تبھی سمرا سہیلیوں کی جھرمٹ میں نیچے آئی۔ سلمان چچا بھی وہیں کھڑے اسے دیکھ کر مسکرائے تھے۔ آج سب کچھ ہمارے ہاتھوں طے ہو جائے گا۔ انہوں نے حق مہر میں علی آفندی کی ساری جائیداد سمرا کے نام کروانے کی ٹھان لی تھی۔ اسے علی آفندی کی برابر میں بٹھایا گیا تھا۔ سمرا بنت سلمان، کیا آپ کو علی آفندی سے نکاح قبول ہے؟ سمرا نے 3 بار قبول ہے کہہ کر نکاح کو قبول کیا۔ اب علی کی طرف مولوی صاحب کا رخ تھا۔ علی آفندی، کیا آپ سلمان صاحب کی صاحبزادی سمرا کو اپنے نکاح میں قبول کرتے ہیں؟ علی نے ایک نظر سمرا کو دیکھا اور ایک جھٹکے سے اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے۔
سمرا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ علی کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ گھبرائی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا تھا اور میڈیا کے چند نمائندے اندر داخل ہوئے تھے۔ اتنا بڑا شادی کا ایونٹ آپ نے ہم سب سے اوجھل کیسے کر لیا؟ آخر کار ہمیں پتہ چل ہی گیا۔ سلمان چچا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ علی یہ کیا حرکت ہے؟ انہوں نے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا تو علی نے مسکراتے ہوئے ان کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ یہ پاگل پن نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ میں اس نکاح کو قبول نہیں کرنا تھا، کبھی قبول نہیں کروں گا۔ سمرا اپنی چیخ کو روکتے ہوئے چند قدم پیچھے ہٹی تھی۔ دکھائیے کیمرہ مین، سمرا پر فوکس کیجیے، یہ وہی ہیں جنہوں نے میری زندگی کو کھلواڑ بنا کر رکھ دیا۔ وہ زور سے چلایا کہ وہ در و دیوار ہل گئے تھے۔ میڈیا میں یہ خبر نشر کی طرح جاری تھی کہ مشہور بزنس ٹائکون نے اپنے نکاح کے وقت ایک بار پھر سے نکاح سے انکار کر دیا تھا، اور اب وجہ بھی ہائی لائٹ کی جا رہی تھی۔ میری روشنی کو مجھ سے دور کر کے یہ سب سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے کامیابی حاصل کر لی ہے، مگر سچی محبت کبھی نہیں مرتی، وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ علی آفندی نے اشارہ کیا تھا، اور تبھی روشنی اپنی 2 مہینے کی بیٹی میسم کو لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ علی نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا اور میڈیا کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ یہ لوگ کہنے کو تو میرے خونی رشتے ہیں، مگر انہوں نے مجھے دشمنوں سے بھی زیادہ گہرا گزرا جان کر میرے ساتھ کھلواڑ کیا۔ مجھے ایسی دوائیاں دی جاتی رہیں جس کی وجہ سے میں اپنی یادداشت کھو بیٹھا۔ اس نے نم نگاہوں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ وہ سر جھکائے اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے رو رہی تھی، مگر سچ چھپائے نہیں چھپتا اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اس رات جب مجھے دورہ پڑا اور سمرا سے شادی کے وقت میں بے ہوش ہو گیا، اسی رات روشنی میرے پاس آئی تھی۔ اس نے مجھے ہر ممکن حد تک یاد دلانے کی کوشش کی تھی، میں یاد نہ کر سکا۔ جاتے جاتے اس نے اپنا لاکٹ اتار کر میرے ہاتھ میں تھمایا تھا، اور وہی وہ لمحہ تھا جب مجھے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں تھاما لاکٹ میڈیا کو دکھایا تھا۔ انہیں گرفتار کیا جائے، مجھے ایسی دوائیاں دی جاتی رہیں جس سے میری ذہنی صحت متاثر ہو اور میری اپنا ماضی بھول سکوں، لیکن میں نے اپنی پوری جان روشنی کے پاس گروی رکھوائی تھی، میں اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ سلمان چچا نے وہاں سے بھاگنے میں عافیت جانی تھی، مگر وہ پولیس سے جا ٹکرائے تھے۔ سلمان صاحب، آپ کو اپنے بھتیجے کو زہر خوراکنی دینے اور انہیں جان سے مارنے کا اقدام کرنے اور ان کی جائیداد پر غیر قانونی قبضہ کرنے کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ نہ صرف سلمان صاحب بلکہ ان کی بیٹی سمرا، ان کے بیٹے ذیشان اور رخسانہ چچی کو بھی ہتھکڑیاں لگائی گئی تھیں۔ میں حکومت اور جج صاحبان سے اپیل کرتا ہوں کہ میری اس درخواست پر نظر ثانی کی جائے اور ملزمان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، تاکہ پھر کسی روشنی اور میسم کو اذیت بھری زندگی نہ گزارنی پڑے۔ اب میڈیا کے تمام نمائندوں کا رخ سلمان چچا اور ان کی فیملی کی طرف ہو گیا تھا۔ مختلف سوالات کیے جا رہے تھے اور وہ سر جھکائے مجرموں کی طرح جوابات دینے سے بھی قاصر تھے۔ نیوز چینل پر نیوز پٹی چل رہی تھی۔ مشہور بزنس ٹائکون علی آفندی زندہ سلامت ہو کر واپس آ گئے۔ ان کے چچا نے ڈرامہ رچایا اور اب خود بھی گرفتار ہو گئے۔ نیوز اینکر مسحالے دار خبریں چلا کر اپنی چینلز کی ریٹنگ بڑھا رہی تھی، جبکہ روشنی اور علی آفندی دنیا جہاں سے بے خبر ایک دوسرے سے چمٹ کر روتے چلے جا رہے تھے۔ علی نے بے ساختہ ہاتھ آگے بڑھا کر روشنی کے آنسو صاف کیے تھے اور پھر میسم کو کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اس کی گود سے لے کر اس کے سر پر شفقت بھرا بوسہ دیا تھا۔ وعدہ کرتا ہوں کہ اب بابا تم سے کبھی دور نہیں جائے گا۔ اس کے آنسو میسم کے ننھے سے سرخ گالوں پر گرے تھے۔ وہ نیند سے گھبرا کر رونے لگی تھی۔ بالکل تم پر گئی ہے، اس نے روشنی سے کہا تھا اور اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ میسم کو گود میں لیے وہ کافی دیر تک اسے خود سے چمٹائے آنسو بہاتا رہا۔ میسم میری جان، تمہارے لیے خریدا گیا تحفہ ہی میرے کام آیا، اور تمہارے بابا کو تم سے جڑی ہر یاد آ گئی۔ اگر تم نہ ہوتی تو شاید روشنی اور علی آفندی بھی نہ رہتے۔ وہ اسے دیوانہ وار چومتے ہوئے اس کے وجود کو محسوس کرتے روشنی سے کہہ رہا تھا۔ روشنی نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے باپ بیٹی کو دیکھ کر دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا کہ خدا نے اس کی
آزمائش کو ختم کیا تھا اور ظالم اپنے انجام تک پہنچ گئے تھے۔